یہ سب دعائیں اس کے اندر یعنی منحصر ہیں، تو ایک دوسرے کے لیے کرنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے انسان کو۔ تو انشاءاللہ عزیزان اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں اس چیز کے لیے کہ ہم اس پر متوجہ ہوں گے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیہ وافی ہدایہ آپ کی خدمت میں ابھی عرض کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ یہ قرآن کریم جو ہے در حقیقت چونکہ انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے اور انسان کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی کرنے کے لیے۔ اسے ایک وہ انسان بالقوہ ہیں ہم سب لوگ، ہمیں انسان بالفعل بنانا چاہتا ہے، جسے قرآن اپنی اصطلاح میں عبد کہتا ہے، عبد خدا۔ تو اس کے لیے قرآن کریم مختلف قسم کے اصول بیان کرتا ہے، کچھ ڈوز ہیں کچھ ڈونٹس ہیں۔ کہتا ہے بھئی یہ کام حتمن کرو اگر تم اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہو، اور کہتا ہے ان چیزوں سے اجتناب کرو اگر تم اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہو۔ اب یہ آیہ وافی ہدایہ جو ہے اس کا ترجمہ پہلے عرض کروں۔ ومن اعرض عن ذکری، یہ جو ذکر لفظ ذکر ہے اس کی اصطلاح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جہات میں مختلف ڈائمینشنز میں بیان کی ہے، لیکن اس کے مصادیق میں سے خود رسول اسلام بھی ہیں، اس کے مصادیق میں سے ائمہ طاہرین علیہ السلام بھی ہیں، اس کے مصادیق میں سے قرآن کریم بھی ہے، اس کے مصادیق میں سے دین اسلام کی تفصیلات بھی ہیں۔ بس یعنی مسئلہ سمجھنے کی بات کا صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن اعرض عن ذکری، یہاں نہ کسی مومن کا ذکر کیا جا رہا ہے، نہ کسی منافق کا، نہ کسی گورے کا، نہ کالے کا، نہ عربی کا، نہ اجمی کا، نہ رنگ، نہ نسل، نہ زبان، نہ علاقہ۔ ومن، قرآن ایک عمومی حکم لگاتا ہے آدم سے لے کے تا صبح قیامت تک، سب نسل آدم کے اوپر یہ حکم حاوی ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو شخص بھی ہمارے بتائے ہوئے راستے سے انحراف کرے گا، جو شخص بھی ومن اعرض عن ذکری انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو جو قرآن ایک اصول دیتا ہے، کہتا ہے دیکھو یاد رکھو دس از دا اونلی وے، یہ فقط واحد راستہ ہے۔ نسل آدم، میں جب تاریخ پڑھتا ہوں غور کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ عقل انسان ابھی تک جو ہے وہ جہالت کے تاریک اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ یہ کبھی جمہوریت کے ڈرامے لیے پھرتی ہے، کبھی کچھ کرتی ہے، کبھی منارکیز ہیں، کبھی پرسنالٹیز ہیں، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ۔ یاد رکھیں عقل انسان ارتقا پاتی پاتی ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا عقل انسان اس چیز کو تسلیم کر لے گی کہ انسان کی فلاح کا واحد راستہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ یہی چیز اس آیت کے اندر بیان کی جا رہی ہے، نہ یہود کا ذکر، نہ نصارہ کا، نہ مسلمان کا، نہ غیر مسلم کا۔ ومن اعرض عن ذکری، جو شخص بھی ہمارے بتائے ہوئے راستے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا یعلم من خلق، مجھ سے بھی تو تمہیں کون جانتا ہے؟ تم گمان کرتے ہو کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ اس نے جس نے کہ آدم کی اولاد کو عدم سے وجود بخشا اور اس کا مقصد حیات معین کیا، اس پروردگار کا پیغام ہے کہ ومن اعرض عن ذکری، میں نے تمہارے لیے منزل معین کر دی ہے، میں نے اس منزل تک پہنچنے کا راستہ معین کیا ہے۔ جو شخص بھی میرے بتائے ہوئے راستے سے انحراف کرے گا اور مجھ کو چھوڑ کر مجھے ہادی اور رہبر نہیں بنائے گا اور اپنی مرضی کے راستے بنائے گا، اپنی مرضی کے الہ تراشے گا، فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کا عرصہ حیات اس پر تنگ کر دیں گے۔ قرآن کہتا ہے صبح کا یعنی نسل آدم کو دیکھو ذرا پیچھے آدم تک، فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کا عرصہ حیات اس پر تنگ کر دیں گے۔ مختلف مفسرین نے معیشة ضنکا کے یعنی مختلف اس کی تشریحات بیان کی۔ لفظ معیشت اردو زبان میں
یہ ظاہری جو امکانات ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ پاکستان کی معیشت بگڑ رہی ہے، فلاں صاحب کے اقتصاد خراب ہو گیا. قرآن کریم جب کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو قرآن ایک چیز کے ذریعے سے ایک اور چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے. آپ کبھی غور کیجیے گا، اس وقت نہیں، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو آپ کبھی اپنی زندگی پہ غور کریں. آپ کو ایک نقطے کی طرف آپ چلے جائیں گے کہ انسان یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے، شادی کیوں کرتا ہے، بچے کیوں پیدا کرتا ہے، اولاد سے محبت کیوں کرتا ہے، مال کیوں کماتا ہے، مال کیوں خرچ کرتا ہے، مکان کیوں بناتا ہے. کبھی غور کریں اس بات پہ، تو آپ کو ایک تمام عمل جو ہے وہ ایک نقطے پہ جا کے ختم ہوتے ہوئے ملیں گے. انسان سکون قلب کی تلاش میں پھر رہا ہے، اور جب اسے سکون قلب مل جاتا ہے ولو جھونپڑی کے اندر ہو تو وہ کبھی بھی محل کی آرزو نہیں کرتا. جب ایک انسان جو ہے وہ سوزوکی گاڑی خریدتا ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی چمک اگر مجھے مل جائے گی تو مجھے تسکین قلب حاصل ہو جائے گی. جب وہ سوزوکی پہ پہنچتا ہے تو اس کو دکھائی دیتا ہے کہ آگے تو کرولا کھڑی ہے، تو پھر وہ اس کی اس جستجو میں دوڑ پڑتا ہے. لیکن جب اس کرولا کے پاس پہنچتا تو سکون قلب اس کو وہاں بھی نہیں ملتا. وہ پھر ابلیس اسے ایک اور فریب دیتا ہے، کہتا نہیں آگے مرسیڈیز تلاش کر، وہاں ملے گا تجھے سکون. حالانکہ قرآن نے بتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون قلب کا خزانہ جو ہے وہ فقط اللہ کی فرما برداری کے اندر ملتا ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے نا اس آیت کو الٹیں تو پھر آپ کو ان فإن له معیشة ضنکا کا مطلب سمجھیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ نے اپنے ذکر کے اندر سکون قلب کا خزانہ رکھا ہے. اور ومن اعرض عن ذکری، اور جو شخص بھی میرے ذکر سے انحراف کر جائے گا، یعنی اپنے بتائے ہوئے دستور کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کرے گا. آپ دیکھیے پوری پاکستان کی قوم اس آیت کی عملی تفسیر ہے اس وقت. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، لوگ گھر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان سے کیا کرتے ہیں، ان سے سکون قلب چھین لیتے ہیں، دنیا ان پر فراوان کر دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان سے مالک